الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت الرحیم. اس وقت سٹیج پر علم و حکمت کے سمندر، فصاحت و بلاغت کے دھنی اور منبع فجور و برکات تشریف فرما ہیں. فردن فردن سب کا نام لینا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں نے سب کا اکٹھا ذکر کر دیا. سٹیج پر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ سب جتنے تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص اس کانفرنس کی انتظامیہ کو اور ان علماء کو، دیگر افراد کو جنہوں نے انتہائی محنت، خلوص، لگن، شوق اور عشق کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس کانفرنس کو کامیاب کرانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، سرکار کے ساتھ ان کے عشق کو اور بڑھائے. سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو سرکار کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں. اور پھر حضرت زید نے جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو رب کا قرآن آیا کہ محبوب آپ زینب کے ساتھ نکاح کر لیں. زوج فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی تو ہم نے امام الانبیاء کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. ایک شور و غل بپا ہو گیا کہ ایک شخص کو اپنا بیٹا کہا گیا اور پھر بہو کے ساتھ نکاح کر لیا گیا. اس پر رب کا قرآن آیا، میرے نبی کی ایک نہیں کئی شانیں بیان کر دی گئیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. امام الانبیاء رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. ایک شور و غل بپا ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. اس پر قرآن کی یہ آیت آئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے
تو ان کی جگہ پر ان کے بیٹے کو نبوت عطا کی جاتی، نبی بنایا جاتا۔ اس لیے فرمایا محمد مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ اگر میرے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے تو نبوت ان کو عطا کی جاتی، لیکن رب نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر دوسری شان بیان کر دی کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے تمہیں ان کا روحانی باپ بنا کے بھیجا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبوت کا سلسلہ ان پر منقطع کر دیا گیا، یہ رب کے آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا لازمی اور ضروری ہے، رب کی توحید کا انکار کرنے والا کافر ہے، جس طرح امام الانبیاء کی رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالکل اسی طرح حضور کی ختم نبوت کا منکر بھی اجتماعی طور پر کافر اور مرتد ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فَكَيْفَ اس وقت حالت کیا ہوگی، اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور محبوب آپ کو ہم ان سب پر گواہ لائیں گے۔ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پہلی امتیں پیش ہوں گی، اللہ فرمائے گا تم نے میری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا، مجھے مانا کیوں نہیں؟ وہ جواب دیں گے مولا کریم ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبریاں دینے والا آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اللہ انبیاء سے سوال کرے گا، حالانکہ رب جانتا ہے کہ اے نبی جو تم نے تبلیغ کی یا نہیں؟ سارے نبی فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے اپنے زمانوں میں انہیں توحید کا راستہ بھی دکھایا، اپنی رسالت کے ڈنکے بھی بجائے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ فرمائے گا اے نبیو اس پر تم کوئی گواہ پیش کرو۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے انبیاء میری امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے کہ محمد مصطفیٰ کی امت اس بات کی گواہی دے گی۔ جب سرکار کی امت گواہی کے لیے پیش ہوگی تو ان کی گواہی پر اعتراض کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے تھے، یہ گواہی دے کس طرح سکتے ہیں؟ تو حضور کی امت عرض کرے گی کہ مولا ہم نے اپنے نبی سے سنا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ان کا تبلیغ کرنا حتمی قطعی اور یقینی ہے، انبیاء نے تبلیغ کی ہے۔ پھر میرے آقا اپنی امت کی صفائی کی گواہی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہوتی تو اس کو گواہ کے طور پہ لایا جاتا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قرآن کی یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے قرآن کے تیسرے مقام کو دیکھیے، میرے رب نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اگر ان کے بعد رسول کی گنجائش ہوتی تو اسی مقام پہ فرمایا جاتا کہ ان کے بعد بھی رسول آئیں گے، لیکن نہیں، آگے فرمایا افئن مات، اگر ان کی وفات ہو جائے، او قتلا، ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین کو چھوڑ بیٹھو گے، ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، رب نے فرمایا
جو ایڑیوں کے بل پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حقیقت میں نقصان اس کا اپنا ہوگا کہ وہ ارتداد کی طرف چلا جائے گا۔ تو اگر امام الانبیاء کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش ہوتی تو اس مقام پہ رب فرما دیتا کہ ان کی وفات کے بعد نبی آئے گا، اس پر بھی ایمان لانا۔ تو گویا اس آیت میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ قرآن کے اور مقام کو دیکھی، یعنی حتمی اور قطعی عقیدہ ہے حضور کی ختم نبوت کا، اور قرآن نے ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اس کو بیان فرمایا۔ میرے آقا حجت الوداع کے موقع پر اپنا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انسانیت کو منشور آدم عطا کر رہے ہیں، اپنی 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور خطبے کے اختتام پر تھے کہ یہ آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ محبوب آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ حضور سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے کسی کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا، نعمت کو تام کر دیا گیا۔ حضور کو فرمایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ امام الانبیاء کا دین آخری دین ہے، حضور کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور کی کتاب آخری کتاب ہے، حضور کا زمانہ آخری زمانہ ہے، اور حضور رب کے آخری نبی ہیں، کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے اور مقام کو دیکھیے، میرے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا تیری بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش کا سوال کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول کرے شفاعت، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ یہ حکم حضور کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے؟ تو اس مقام پہ باقی مفسرین کو چھوڑ کر مشہور دیوبندی عالم ظفر عثمانی آئے، وہ کہتے ہیں ان حکم الآیت باقٍ بعد وفاتہ مستمرہ، کہ اس آیت کا حکم امام الانبیاء کے وصال کے بعد قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ قیامت تک اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے دامن کو گناہوں سے لبریز کر بیٹھے، سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا آئے، حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ سرکار کے وصال کے بعد ایک دیہاتی آیا، حضور کی قبر انور پہ حاضری دیتا ہے، روتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے رب سے سنا، آپ نے رب سے سنا، میں نے آپ سے سنا، اس میں یہ آیت بھی ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھیں تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ آقا میں نے یہ آیت پڑھی، میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ کس لیے آیا ہوں؟ جیتو کا مستغفرا لذنبی مستشفیاً بک الی ربی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، رب کی بارگاہ میں آپ کو شفیع کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ قرطبی مالکی اس مقام پر لکھتے ہیں فنودی من القبر قد غفر لک، حضور کی قبر انور سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کی بخشش کر دی گئی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، اور دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی۔
دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، جسم و جاں آ گئے عالم وجد میں، ضبط صدقے ہوا، ہوش بربا ہوئے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اور کشتی نوح میں نار نمرود میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ جب اس آیت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا نا کہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں، دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، اور حضور کی حیات کا مسئلہ بھی اجماعی اور قطعی ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 سال قبل یہاں پہ ایک کانفرنس تھی، جس کانفرنس کے دوران کسی نے مجمع میں سے نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت۔ تو وہ بوڑھے مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ نعرہ نہ لگا، یہ نواں کٹا نہ کھولو، نعرہ سٹیج کو لگ سی، یہ نیا کٹا نہیں کھولا جا رہا۔ حضور کی حیات کا عقیدہ اجماعی اور قطعی ہے، بلکہ نعرے لگتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یہی کہا جاتا ہے نا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، کہ نبوت کا تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے۔ جب تاج زندہ ہے، تخت زندہ ہے، جس کے لیے یہ تاج سجایا گیا، جس کے لیے یہ تخت بنایا گیا، اگر انہیں مردہ کہا جائے تو پھر مزے کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے۔ جب تاج زندہ ہے، تخت زندہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نبی بھی بطریق اولا زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بلکہ اللہ اکبر، خود سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت اسی حدیث کے تحت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ باذانۃ و اقامۃ، کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے تو حضور کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ اور علامہ انور شاہ کاشمیری نے تو ایک اور بات لکھی، وہ فرماتے ہیں ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالاذان والاقامۃ عند الدارمی وقراءۃ القرآن عند الترمذی۔ وہ کہتے ہیں حضور کی قبر میں تو ڈھیروں اعمال ثابت ہیں، مصطفیٰ کی قبر میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی قبر میں نماز بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سن لیں کہ انبیاء کے لیے موت آنی ہے، موت پر حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا جام پینا ہے۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے تو یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں سرکار کے لیے موت یہ تھی کہ حضور کی روح مبارک سکیڑ کر ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں اکٹھی کی گئی، پھر پہلی کیفیت کو بحال کر دیا۔ بس وہ کہتے ہیں سرکار کے لیے موت یہی کچھ تھی کہ ایک لمحے کے لیے روح مصطفیٰ کو دل میں جمع کیا گیا، پھر پہلی کیفیت کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن انبیاء کی موت برحق ہے، لیکن نبی کی موت اختیاری ہوتی ہے، اضطراری نہیں ہوتی۔ مرزے کے قذاب جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اس کی موت اضطراری تھی، اللہ کے جتنے نبی آئے ان کی موت اختیاری ہے۔ اور ملک الموت ایک مقام پہ اختیار نہ دے سکا نا، پھر ہوا کیا؟ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ملک الموت جب آئے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، رب کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ایک دن سرکار نے دیکھا نا کہ رب کی بارگاہ میں ایک بندہ اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس بارگاہ میں اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رب کے بڑے لاڈلے ہیں، اور لاڈ میں آتے ہیں تو ایسے بھی کر جاتے ہیں، رب ان کے لاڈ بھی برداشت کرتا ہے۔ ملک الموت کو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ملک الموت کیوں آئے ہو؟
عرض کرتے ہیں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جلالی پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے، تھپڑ دے مارا، فرمایا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ ملک الموت کی آنکھ نکل گئی، واپس چلے گئے رب کی بارگاہ میں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، سوچئے، آپ کسی بندے کو پیغام دے کر اپنے کسی دوست کے پاس بھیجیں اور وہ آپ کا دوست بجائے اس کے کہ اس کو عزت دے، اس کی تکریم کرے، اس کو تھپڑ مار دے، تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولیے، بلا تمثیل و تشبیہ بات ایسے ہی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ رکھا، رب کی بارگاہ میں پیش ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، تو نے مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ان کا تو مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ملک الموت کوئی بات نہیں، تیری آنکھ واپس کر دیتے ہیں، لیکن پھر جا میرے کریم کے پاس، جنت سے ایک بیل لے جا اور جا کے عرض کر اس کی پشت پہ ہاتھ رکھو، رب فرما رہا ہے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ یہ نبیوں کا مقام ہے، ہر بندے کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ حضرت جبریل، حضرت ملک الموت واپس آئے نا، حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر آ گئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور رب نے بھیجا ہے۔ فرمایا میرے رب کا ارشاد کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں رب نے بھیجا ہے اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی، اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ملک الموت اگر وہ سال گزر گئے پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے عرض کیا جی پھر موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام تو پینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ مسکرا پڑے، فرمایا میں ابھی رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ اب سوال یہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو پتا تھا کہ ملک الموت کو رب نے بھیجا ہے، ڈیوٹی بھی اس کی یہی ہے اور میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے، موت بھی برحق ہے، پھر خدا کا کلیم اس قدر جلال میں کیوں آیا کہ آنکھ نکال دی؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ انبیاء کی موت اختیاری ہوتی ہے، ملک الموت پہلے جا کے اختیار دیتا ہے پھر روح قبض کرتا ہے۔ نہ جانے یہاں ملک الموت کو کیا ہوا کہ اس نے اختیار نہیں دیا، آپ نے تھپڑ مارا، فرمایا ملک الموت میری موت اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ میرے بعد ایک دربار ایسا بھی آ رہا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے یہاں سخت بے ادبی کا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی علامہ انور شاہ کاشفی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو رب نے طاقتیں کتنی دی تھیں، یہ ملک الموت تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ برداشت کر گیا۔ وہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ اگر جلال سے پہاڑ کو مار دیں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بارگاہ میں آیا، پھر انداز کیا تھا؟ پہلے جبریل امین کو بھیجا گیا، بیمار پرسی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، پھر ملک الموت آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے نبی نے فرمایا کون؟ ملک الموت نے عرض کیا حضور آپ کا نوکر، آپ کا خادم ملک الموت۔ فرمایا آ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا ارشاد کیا ہے، حکم کیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا حضور اختیار آپ کو دیا گیا ہے، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ساری دنیا پر بادشاہی آپ کی ہوگی، ساری دنیا پر حکومت آپ کی ہوگی، اقتدار آپ کا ہوگا، اگر رب کے پاس آنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ ملک الموت یہ بات کر کے خاموش ہو گئے۔ میرے نبی نے جبریل کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا جبریل مشورہ دو۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہونا اسی طرح ہے جس طرح آپ چاہیں گے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو ان ربک الی لقائک یشتاق، رب ملاقات کا مشتاق ہے، رب انتظار کر رہا ہے۔ جب جبریل نے یہ بات کی میرے نبی نے فرمایا میں نے دنیا کی بادشاہی کو کیا کرنا، سرکار کا سر اقدس امی عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ پکار اٹھی کہ میرے نبی تو چلے گئے اپنے رب کے پاس، میرے نبی تو چلے گئے اپنے رب کے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب میرے نبی کی موت تو ہے اختیاری،
جس نے کذاب قادیان کی موت کا حال کیا تھا، وہ خود لکھتا ہے کہ جس کو ہیضے کی بیماری لگ جائے گویا اس پر خدا کا قہر آ رہا ہے، خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ اور پھر اسے ہیضے کی بیماری لگی، پیچس آنا شروع ہوئی ہے، اور اسی پیچس کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ اگر مرزا ہوتا خدا کا سچا نبی، اگر مرزا ہوتا خدا کا سچا نبی تو ٹٹی میں جا کر نہ مرتا کبھی۔ میرے نبی کی وفات کو دیکھیے، اس کذاب اور جھوٹے کا طریقہ بھی دیکھیے کہ اس کی موت کس نے گندے اور برے انداز میں واقع ہو رہی ہے۔ گویا اس کی موت نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ کذاب جھوٹا اور بے ایمان ہے، امام الانبیاء ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے، کذاب اور جھوٹے آئیں گے، بے ایمان آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دوسری روایت میں حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر منقطع کر دیا گیا، میرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ اور جب بھی حضور کی ختم نبوت پر کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے حضور کی ساتھ محبت کرنے والے میدان میں آئے، حضرت ابوبکر صدیق میدان میں آئے، دیگر صحابہ میدان میں آتے چلے گئے۔ اور پھر جب بر صغیر میں جب بھی حضور کی عزت پہ حملہ کیا گیا، اگر یہ لکھا گیا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم پر روشن ہونا چاہیے۔ تقدم یا تاخر بالزمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر آگے لکھ دیا گیا بالفرض حضور کے زمانے میں اسی زمین میں یا کسی اور زمین میں، حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد اسی زمین میں یا کسی اور زمین میں کوئی نبی تجویز کر لیا جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا۔ جب ختم نبوت کی دیوار میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے کس کی آواز اٹھی؟ اس شخص کی آواز اٹھی کہ بر صغیر میں گزشتہ 500 سال کے دوران چشم فلک نے جس جیسا نہ مفسر دیکھا، نہ محدث دیکھا، نہ فقیہ دیکھا، نہ صاحب تقوی و طہارت دیکھا۔ میری مراد سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی کی ہے۔ اس فتنے کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی تو امام محمد رضا نے اٹھائی۔ بلکہ میں ضمن عرض کرتا جاؤں، میں نے یہ جو کہا ہے نا 500 سال کے دوران ان جیسا کوئی فقیہ نہیں گزرا، جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا بلکہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مشہور ایک دیوبندی عالم گزرے ہیں مولانا نظام الدین، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فقہ میں اس وقت بر صغیر میں کوئی میرا مد مقابل، فقہ میں کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ مولانا سراج احمد صاحب جنہیں سراج الفقہا کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں مفتی نظام الدین کے سامنے جب میں نے رسائل رضویہ اعلی حضرت کے رسائل کے چند اوراق پڑھے، مفتی نظام الدین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور کہنے لگا یہ شخص تو مجھے وہ نظر آ رہا ہے کہ علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر امام کمال ابن حمام بھی اس کے شاگرد نظر آتے ہیں، ان کے شاگرد نظر آتے ہیں۔ پھر وہی مولوی نظام الدین آگے کہتا ہے کہ یہ تو اس دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ثانی ہے۔ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ہر فتنے کے خلاف آواز اٹھائی اور مرزائیت کے رد میں آپ نے 8 رسائل تصریف فرما دیے۔ پھر میرے پیر و مرشد کے مرید حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی کے تربیت یافتہ تاجدار گورلا غوث زمان قطب دوران اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو آنا پڑا۔ اگر بغور دیکھا جائے تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا بریلوی اور اعلی حضرت گولوی دونوں 500 سال کے دوران چشم فلک نے جس جیسا نہ مفسر دیکھا، نہ محدث دیکھا، نہ فقیہ دیکھا، میری مراد سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا بریلوی اور اعلی حضرت گولوی دونوں
इज्तिहाद के मकाम पर फाइज थे, मर्तबा इतना बुलंद था दोनों शख्सियात का। हम दोनों की गुलामी का दम भरते हैं। आला हजरत बरेलवी की निस्बत से हम अपने आप को बरेलवी भी कहते हैं, और इस निस्बत हमें फख्र भी है, नाज भी है कि हम ऐसे शख्स के अकीदतमंद हैं कि जिसकी गर्दन कभी बातिल के सामने झुक न सकी, और जिसने बातिल के सीने में खंजर डाला, ऐसा डाला अल्लाह अकबर कि आज भी उन जख्मों से खून रिस रहा है, आज भी उन जख्मों से खून रिस रहा है। और फिर ये सिलसिला आला हजरत और पीर मेहर अली शाह के बाद जारी रहा। कायदे अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी इसी फतने की सरकोबी के लिए मैदान में आए। मुजाहिद मिल्लत बदले हुर्रियत मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को आना पड़ा। उनके बाद अहले सुन्नत के उलमा का कुर्बानियों का हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए सिलसिला जारी रहा। आखिर पे उसको आना पड़ा जो टांगों से तो माजूर था, व्हील चेयर पे बैठा था, लेकिन फैजाबाद की यकबस्ता हवाओं में उसकी जुबान पे नारा यही था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कोई। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और खुसूसी खिताब खतीबुल अस्र मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को होना है। मैंने गुजारिश की, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम सियालवी साहब ने गुजारिश की, आप तशरीफ़ लाए। हम दिल की अदा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। जितने उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबको बरकतों से नवाजे। आप जितने हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपकी झोलियों की भी रहमतों से भर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक